ہم کسی سے ڈریں نہ ڈریں، آپ ڈریں، خدا سے تو شرم و حیا ہونی چاہیے نا، اتنا ڈھیٹ تو آدمی نہ ہو۔ ایک آدمی ایک حکومت کی ایک مصیبت ڈاکو کے یا کسی ریمانڈ میں آ جائے، دیکھو کتنا ذلیل ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ماننا پڑتا ہے اس کو، اچھے سیدھے ہوگا دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں اندر، کہتے لمحہ پالو انہوں، پوچھو یہ انہیں کی جماعت سے مزدی پتہ نہیں کیسے آ گیا، روزہ جاتا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے اور آقا کی محبت میں سر بھی منڈا دیا۔ یہ سیدھے ہونے والے بڑے مشکل ہیں۔ ایک آدمی کا ماحول اچھا ہی ہو، اس کا اچھا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا داری میں گھسا ہے، حکومت میں گھسا، پھر وہ خدا کی طرف رخ کر لے، بے ہدایتے کو ہدایت ہی اور ان کو بھی لگا دیتا آگے تسبیح پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا جی کے کام کریں، لوگوں کو اچھے راستے پہ لگائیں۔ حدیث میں کاش تو ایک آدمی کو اچھے راستے پہ لگاتے، یعنی آقا جی نہیں چاہتے کسی پر عذاب آئے، مصیبت آئے، کیونکہ خدا کی نافرمانی سے اللہ چاہے دیر سے پکڑتا ہے، پکڑتا تو ہے نا کبھی، پھر دنیا میں بھی انسان پچھتاتا ہے، آخرت میں پچھتاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی وظیفہ پڑھوں، دعا مانگوں، یہ کام نہ کر، تو پہلے ہی سوچ لیتا، اب سوچا جب عذاب آ گیا۔ تو خدا کرے کسی سزا کسی امتحان سے پہلے دنیا آخرت میں بچ جائے، کہے انشاءاللہ آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے سوچنی چاہیے بھائی، پھوتی خانی سب ختم ہو جاتی ہے جب انسان رگڑے میں آتا ہے نا۔ خدا تعالیٰ کسی کو عذاب میں نہ لایا، خدا کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی خدا کے سامنے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی فرمایا کہ حکمت کا اساس اللہ کا ڈر جس میں ہو، اسی فرمایا سرکار نے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، خوف نہیں تو پھر ایمان کا مسئلہ اس کا سمجھو خطرے میں۔ الایمان بین الخوف والرجا، خوف والے میں ایمان ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، والرجا اتنا بھی نہ ڈرے کہ اللہ بخشے گا نہیں، نا امید ہو، معافی مانگے گا خدا معافی دے دے گا۔ اسی آقا نے ایسے حدیثیں سنائی ہے، اس نے معافی مانگی، نرین میں قتل کیا، عالم کو دے، لیکن معافی دل سے مانگی تو خدا نے معاف کر دیا اس کو، لیکن اسے عمل کیا، معافی زبان سے نہیں مانگی، دل سے معافی۔ اس کا کیا دلیل؟ اس نے لوگوں کو چھوڑ دیا جن کی سوسائٹی سے یا جن کی ماحول سے اس پر، ماحول سے پیدا ہوتی نا چیزیں، جیسا ماحول ملے گا، اپنے کو اولادوں کو ماحول سے بچائے، اگر ماحول سے نہیں بچے گا مصیبت میں ہی آئے گا۔ وہ سچا تھا، جس عالم دوسرے عالم کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ قبول تو ہو جائے گی لیکن ماحول چھوڑنا، ادھر سے ان لوگوں سے جدا کا ہو جا، ایسے دوست مت بنا، دوست تو برباد کرتے ہیں، یہ دوستی چھوڑ دیں، جو اس کو دیکھے یا رشتہ دار کو دیکھے صحیح نہیں ہے اس سے علیحدگی رکھے، اس کے ساتھ کھانا پینا گھل مل کے نہ رہے۔ اسلام کا اخلاق السلام علیکم وعلیکم السلام، رشتہ داری نہیں کرنی، اگر دیکھا یہ ایسے ہے، گھل مل کے نہیں رہنا، معاملے نہیں کرنے دور سے، بس اخلاق اسلام کا السلام علیکم بس، نہیں تو تم کو برباد کرے گا، دوستوں کی تمہارے گھر میں آئے گا، تمہارے ماحول تمہاری اولاد کو بھی برباد کرے گا، اس کا گھر بھی ایسا ہی ہوگا، تمہارے بچے خراب ہوں گے، تمہاری لڑکیاں خراب ہوں گی۔ جب دوستی ہوتی چل جو ہمارے گھر آؤ تمہارے گھر جائیں، پھر اس کی گھر بچے آگے تمہارے بھاگے، تمہارے کچھ خیر خیریت ہے وہ آ کے سارا کھانا خراب کر دیں گے، کیونکہ یہ بچہ خراب ہو گیا، یہ لڑکی بگڑ گئی، یہ کیا، ہاں یہ ماحول خراب کرتا ہے۔ آقا جن کا آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے کہ دوستی میں فلینظر غور کرے کہ ماحول اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دور رہے۔ ہاں آقا کی بات کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں سانپ کی دوستی اچھے برے دوست سے، وہ تم کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے گھر کو نقصان پہنچائے گا۔ سانپ تو ایک جسمانی تکلیف دے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ تمہاری عزت برباد کیا، گھروں کو برباد کیا، دوستوں نے خط آتے ہیں نا، بعض میں برباد کیا پچھتاتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسے دوستوں کا گھر برباد کیا جس کا نہیں گھر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم تھے اندر سے ایسے، وہ ہم کو جانتا نہیں تھا، ان کی اولادوں کو خراب کیا، ان کی عورتوں کو خراب کیا۔ بتائیں
یہ ماحول کا بڑا خیال ہے. پھر تمہاری کچھ گاڑی نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے کام ہوں گے. جو ماحول اچھا نہیں ہے نا تو یہ ماحول برباد کرتا ہے. اسی آقا جی نے اس کی بخشش میں ماحول کا بھی ذکر کیا. وہ آدمی سچا تھا، سے ماحول بھی چھوڑ دیا. اس عالم نے کہا جس ماحول میں نکل جاؤ ادھر سے. پھر نکلنے کا اس کا راستہ ناپا گیا، نکلا کتنا نکلا ہے وہاں سے، ان لوگوں سے کتنا دور ہوا ہے. وہ پھر جگہ ناپی گئی فرشتوں سے. لیکن خدا کی رحمت غصے پہ غالب ہے، خدا نے انصاف سے کام نہیں لیا. اب بھی وہ بچ نہیں سکتا تھا، وہ قاتل. فرشتے جہنم کے لے جاتے، لیکن خدا نے آقا جی نے کہتا خدا نے زمین کو سنگیڑ دیا، اس کو قریب کر دیا کہ میری رحمت سے والا انصاف سے بچے. تو خدا کسی امتحان میں نہ ڈالے، تھوڑا بہت خیال کیا کرے لڑکا کدھر جاتا ہے، لڑکی کدھر جاتی ہے. یہ ہمسائے اچھے نہیں ہیں، ہم تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. اخیر تک نسلوں تک خرابی جاتی ہے اولاد کی خرابی سے. انسان زمین کو چھوڑ دے، گھر بیچ کے دوسری جگہ گھر لے لے. ہاں دیکھیں اس جگہ ماحول خراب ہے، اس محلے میں نہ رہے. آپ سب کو منع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ میں کیا کروں، تمہارا بچہ خود ہمارے گھر میں ٹی وی آ جاتے ہیں، تمہاری لڑکی خود آتی جاتی ہے. ایسے واقعات ہیں جو نہ سنا سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اللہ کی قسم اس جگہ سے اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ لے لو. کچا گھر مل جائے اس پکے سے اچھا، وقتی طور سے پھر کہیں لے لو. اس کا بڑا خیال کیا کرے. اولاد کی مصیبت، گھر کی مصیبت، ماحول کے بگڑنے کی مصیبت انسان سے برداشت نہیں ہوتی. ہاں عورتیں ایسی بگڑ گئی، اچھی بھلی خامن سے بس رہی تھی، بگڑ گئی. اچھا ماحول نہیں ملا، دوسری عورتیں اس کے دماغ ہے خامن کے ساتھ کی اب نہیں بنتی عورت کی.